ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی میں تفصیل عرض کر دوں کہ یہ جو پچھلی 28 آیات گزری ہیں، 28 آیات، ان 28 آیات کا تعلق دو واقعات سے تھا۔ ایک تو جزیرۃ العرب کو مشرکین سے پاک کرنا اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے معاملات اور تعلقات سے برات کا اعلان کرنا، اور دوسرا اس کے بعد پھر غزوہ حنین، جو کہ ایک طرح سے اسی کا حصہ تھا کہ قبیلہ بنو حوازن جو تھے ان کو یہ ڈر ہوا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب اس کے بعد ایک بڑی طاقت ہم رہ گئے سامنے، تو مسلمان ہم پر حملہ کریں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہماری طرف آئیں، ہمیں اس سے پہلے ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے تیاریاں شروع کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی۔ آپ نے جب تصدیق فرما لی اس چیز کی کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، تو پھر آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ پچھلی 28 آیات میں ان دو واقعات کا تذکرہ ہے۔ اب جو 29ویں آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں سے غزوہ تبوک شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک جو ہے یہ روم کی سلطنت کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی ایک طرح سے مڑ بھیڑ ہے۔ وہ اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی، اس کی تفصیلات ہم آگے چل کر پڑھیں گے جہاں اس کے واقعات باقاعدہ شروع ہوں گے، تفصیل انشاءاللہ ہم وہاں پڑھیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کی تیاری شروع کی، تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے یہاں مسلمانوں کو حکم فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہاں سے غزوہ تبوک کے واقعات شروع ہونے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوا، اے مسلمانوں تم جنگ کرو، تم قتال کرو، تم لڑائی کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ ہی، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ولا یحرمون، اور نہ ہی وہ حرام قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ اس کو حرام بھی قرار نہیں دیتے۔ ولا یدینون، اور وہ نہیں قبول کرتے، دین الحق، سچا دین، اور وہ حق اور سچا دین قبول نہیں کرتے۔ یہ کون ہیں؟ من الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ حتی، یہاں تک کہ، یعنی تم ان سے جنگ کرو، لڑو، حتی، یہاں تک کہ، یعطو، وہ دینے لگیں، الجزیہ، جزیہ، عن یدن، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل و رسوا ہوں، ذلیل و رسوا ہو کر وہ جزیہ دینے پر تیار ہو جائیں اور آمادہ ہو جائیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایک لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں۔ اب یہاں یہ کیوں کہا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایمان کے اندر انہوں نے اتنی بڑی گڑبڑ شروع کر دی تھی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو ہی کل عدم قرار دے دیا کہ یہ ایمان ہے ہی نہیں یہ، اور واقعتاً بھی یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے وہ تذکرہ اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان نہیں ہے۔
جو ہی ہم اگلی آیت شروع کرتے ہیں تو اس میں ان کے شرک کا تذکرہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ایمان کا، لیکن یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی ان کا آخرت پر ایمان ہے، حالانکہ وہ آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن انہوں نے آخرت کے ماننے میں اتنی غلطیاں شروع کر دی تھیں اور ان کے عقائد اس حوالے سے اتنے غلط ہو چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے آخرت پر ایمان کو بھی کالعدم قرار دے دیا. تو لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جس چیز کو اللہ نے وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا آگے ہے حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل و رسوا ہوں. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا مفہومی معنی یہ بیان کیا، یعنی وہ مسلم حکومت کے ماتحت رہنا گوارا کریں اور قبول کر لیں. مسلم حکومت کے ماتحت ہو کر رہنا وہ قبول کر لیں. ذلیل و رسوا ہونا اس سے مراد انہوں نے یہ لیا. جزیہ کیا چیز ہے؟ جزیہ بیسیکلی ٹیکس ہے. اس کو ہمارے آج کل کی اصطلاح میں ٹیکس کہا جاتا ہے، اور یہ غیر مسلموں پر اور غیر مسلموں کے بھی مخصوص افراد پر عائد ہوتا ہے. غیر مسلموں کے مخصوص افراد پر عائد ہوتا ہے. اصل میں جو مسلمان ہوتا ہے اس پر اللہ نے زکوٰۃ لازم فرمائی کہ وہ زکوٰۃ دے، وہ زکوٰۃ دے. زکوٰۃ سے وہ اس مسلم معاشرے کی مدد کرتا ہے مسلمان، اور مسلم معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے مسلمان، اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. پھر یہ زکوٰۃ اگر وہ حکومت کو جاتی ہے، زکوٰۃ اگر جس طرح کہ زکوٰۃ کا محکمہ قائم تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ وصول فرماتے تھے، اب اگر زکوٰۃ جو ہے وہ ریاست کو جاتی ہے تو یقیناً اس سے ریاست کو استحکام ملتا ہے. تو مسلمان اس ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب غیر مسلم ظاہر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ اس ملک کی ساری سہولیات استعمال کرتا ہے، ساری سہولیات استعمال کرتا ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہے، اس کے لیے اصول قانون ضابطے عدالتیں سب کچھ ہیں. تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بھی اس ریاست کے استحکام کے اندر اپنا حصہ ڈالے. اس کے لیے پھر اسلام نے ان پر بہت معمولی سا ٹیکس عائد کیا ہے، جزیہ اسے کہا جاتا ہے. تو دراصل یہ غیر مسلموں پر ایک مد ہے جو اسلام نے مقرر کی ہے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ ٹیکس دیں، جزیہ دیں، اور وہ اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا گوارا کر لیں. جی ہاں ہاں، جس طرح زکوٰۃ سب پر نہیں ہے نا، زکوٰۃ سب پر نہیں ہے. وہ صاحب حیثیت مسلمان بلکہ اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. اسی طرح جو ٹیکس ہے وہ ان کے جو لوگ لڑنے کی استطاعت رکھتے ہیں اسلام نے ان پر عائد کیا ہے. بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان پر کوئی ٹیکس نہیں، ان کو اسلام نے مستثنا. جو کمانے والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں اور لڑ سکنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت سے اپنے زور بازو سے کما سکنے والے ہیں. اصولی طور پر یہ وہ لوگ ہیں، ان پر اسلام نے ٹیکس عائد کیا. وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت، اور کہا، النصارى، نصارہ نے، المسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے. وہ جو پچھلی آیت میں تھا نا کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو یعنی یہ اتنی بڑی انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی تھی، شرک کے مرتکب ہو گئے تھے وہ لوگ.
وہ لوگ شرک کے مرتکب ہو گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کو کل عدم قرار دے دیا کہ ان کا اللہ پر اصلاً ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک، یہ قولہم، ان کی بات، بافواہہم، ان کے منہ کی بات، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ محض ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون، اور یہ نقل کرتے ہیں قول، بات، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، ان کے علاوہ جو کافر ہیں یہ ان کی نقل کرتے ہیں، یہ ان کی بات نقل کرتے ہیں، یا ان سے پہلے جو کافر ہیں، جو کافر گزر چکے ہیں، یہ ان کی بات نقل کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو کافر گزرے تھے انہوں نے بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، تو یہ بھی وہی شرک کر رہے ہیں، وہی حرکت کر رہے ہیں۔ قاتلہم، ان پر مار پڑے اللہ کی، قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار پڑے، انا یؤفکون، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، یہ اب اگلا سٹیپ ہے، ایک تو یہ ہے عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہ تو پھر نبی تھے، گو اللہ کے ہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ تو پھر نبی تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا، انہوں نے بنایا احبارہم، اپنے اصحاب علم کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو۔ اصل میں احبار حبر کی جمع ہے، حبر یہود کے علماء کو کہا جاتا تھا، اور رہبان راہب کی جمع ہے، اور راہب جو ہے وہ نصارہ کے اہل علم کو کہا جاتا تھا، نصارہ کے اہل علم کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو اتخذوا، انہوں نے بنایا احبارہم و رہبانہم، اپنے اپنے اہل علم کو، اربابا، رب بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو رب بنایا، اللہ کو چھوڑ کر۔ وما امروا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا، الا، مگر یہ، لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ ایک معبود کی عبادت کرے، اور ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ ایک معبود یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ان کے اصحاب علم اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ اس سے پاک، مبرہ، منزہ اور پاک ہے، اس سے برتر ہے۔ اچھا، یہ کل جمعے میں سے بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنے اہل علم کو رب بنا لیا تھا۔ دیکھیں، جو کسی بھی دین کے اہل علم ہوتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی روشنی میں جو چیزیں حلال ہیں لوگوں کو اس سے آگاہ کریں، اور جو چیزیں حرام ہیں لوگوں کو اس سے آگاہ کریں۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کے حلال سے آگاہ کرتے ہیں اور اللہ کے حرام سے آگاہ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ یہود نے ان کو فری ہینڈ دے دیا تھا کہ تم جس چیز کو حلال قرار دو گے نا وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دو گے وہ حرام ہے، چاہے اللہ نے اس کو حلال یا حرام قرار دیا یا نہیں دیا، یا حلال قرار دیا تم حرام قرار دے دو، تمہیں اختیار ہے۔ جیسے اب بھی ان کے علاوہ کچھ ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ بھئی وہ جس چیز کو حلال قرار دے دیں گے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام قرار دے دیں گے وہ حرام ہے۔ اس کو اللہ نے کہا ہے رب بنانا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا۔ اتخذوا احبارہم، تو یہ حضرت عدی بن حاتم صحابی ہیں، وہ جب ایمان لائے نا
مسلمان ہوئے تو پہلے عیسائی مذہب کے تھے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جو آتا ہے نا کہ ہم نے ظاہر پہلے عیسائی تھے تو ہم نے اپنے علماء کو رب بنا رکھا تھا. نہیں، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا، ہم تو ان کو رب قرار نہیں دیتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے حلال حرام کا اختیار ان کو دے دیا تھا کہ نہیں؟ مطلقاً اختیار، فری ہینڈ جسے کہتے ہیں نا. تو وہ کہنے لگے ہاں یہ تو تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا اختیار ہے. اور اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے پھر آگے ان چیزوں کا بیان اور اظہار کرتے ہیں، بیان اور اظہار کرتے ہیں. اور اہل علم انہی کی روشنی میں، انہی اصولوں کی روشنی میں بعد میں جو نئی چیزیں پیش آتی ہیں، ان کو حلال یا حرام قرار دیتے ہیں جو نہیں، لیکن وہ اسی اصول میں ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مکھی کے بارے میں کہ مکھی جب تم میں سے کسی کے کھانے یا پینے کی چیز میں گزر جائے فَمْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ، تو اس کو ڈبو دو اور پھر اس کو نکالو، پھینک دو. پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءٌ، اس کے ایک پر کے اندر گندگی ہوتی ہے اور دوسرے پر کے اندر اسی کا علاج ہوتا ہے. حضور نے تو دا فرمایا نا، بیماری، اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں اسی بیماری کا علاج ہوتا ہے. وہ بیماری والے پر کو ڈالے گی، تم اس کو پورا ڈبو گے تو وہ جو دوسرا پر ہوگا وہ اس بیماری کے اثرات کو ختم کر دے گا. پھر اس کو نکال کے پھینک دو. اب کوئی اگر اس چیز کو کھانے کو استعمال کرنا چاہے تو اب کر سکتا ہے. اب مضر صحت نہیں، نہ استعمال کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. پانی کے اندر اگر چلی گئی تھی اور پانی میسر نہیں، اگر کوئی پانی کو پینا چاہتا ہے تو پی سکتا ہے، نہ پینا چاہے تو نہ پیے. اچھا، اب اسی کی روشنی میں اہل علم حضرات نے جو مچھر ہے اس پر بھی یہی حکم لاگو کیا ہے. کیوں؟ یہ مچھر اور مکھی یہ قریب جانور ہیں، قریب یہ حشرات الارض ہیں، لہذا جو حکم مکھی کا ہے وہی مچھر کا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اسی کی روشنی میں، اس سے ہٹ کر نہیں ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہے، اسی کی روشنی میں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مثالوں کو سامنے رکھ کر بعد میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو ان کی روشنی کے اندر ان کے لیے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دیا گیا. کیوں؟ یہ بالکل وہی چیز ہے جو اس زمانے میں یہ تھی. اب یہ حلال تھی، چلو یہ بھی حلال ہے، یا یہ حرام تھی اور بعین ہی وہی چیز بعد میں آ رہی ہے تو وہ حلال یا حرام ہے. ایک ہے ان کو فری ہینڈ دے دینا، تمہاری مرضی، جس کو چاہو حلال قرار دو، جس کو چاہو حرام قرار دو، کوئی اصول قانون ضابطہ نہیں. یہ اختیار رب کی ذات کا ہے، جس کو چاہے. اور پھر اللہ کے حکم کے تحت نبی کا یہ اختیار ہے، وہ جس کو چاہے حلال قرار دے اور جس کو چاہے حرام. لیکن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی بھی اللہ کے حرام کو حلال قرار نہیں دے گا یا اللہ کے حلال کو حرام قرار نہیں. نبی وہ بھی نہیں کرتا. جس چیزوں کے اندر اللہ کی ذات نے حکم نہیں دیا کوئی، پھر نبی ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے بارے میں فرمایا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتے کے بارے میں نہیں بتایا کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کتا حلال ہے، لیکن نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خنزیر حلال ہے، اس کو اللہ حرام قرار دے چکے. اس کو اللہ حرام، اب اس کو جس کو اللہ حرام قرار دے چکے، نبی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا. نبی جس کو حلال یا حرام قرار دے چکے، بات کا کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. بات کا کوئی بندہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اسی کی روشنی کے اندر وہ کوئی احکام کر سکتا ہے. لیکن ان کا معاملہ اور تھا.
انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام، اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رکھا. یہ تھا رب بنانا، فری ہینڈ دے دیا، مستقل اختیار دے دیا اپنے اہل علم کو. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، انہوں نے اپنے جو صاحب علم لوگ تھے ان کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کو بھی رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. یریدون، یہ چاہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ یہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، یعنی اپنی پھونکوں سے، اپنی پھونکوں سے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، الا، یہ کہ ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. وَلَوْ، اگرچہ، کریہا، کتنا ہی ناگوار گزرے، الکافرون، کافروں کو. اسلام کی قوت، اسلام کا غلبہ، اسلام کی ترقی کافروں کو بری لگتی تو لگے، کافروں کو برا نہ لگے، اس کے لیے اسلام کے اندر کمی بیشی کرنا، ان کی مرضی کے بیانات دینا قطعاً. ولو کریہ الکافر، اتنا مرضی برا لگے کافروں کو. هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، ارسل، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، سچا دین دے کر، لیظہرہ، تاکہ نبی اس دین کو غالب کریں، علی الدین کلہ، بقیہ تمام دینوں پر، کہ نبی اس دین کو غالب کر کے جائیں تمام ادیان کے اوپر. ولو کرہا، چاہے یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، المشرکون، مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، وہ کتنا ہی کیوں نہ تل ملائیں اس پر، وہ کتنے ہی سیخ پا ہوں اس کے اوپر، چاہے ان کے چہروں کے نقوش اور زاویہ کتنے ہی بگڑے